حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. گزشتہ آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسروں پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی. اس کے بعد ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا. پھر اس کے بعد آیت الکرسی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ جس کی عظمت اور جس کی فضیلت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات منقول ہیں. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، کیا تم کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے یہ سوال کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے علم میں اضافہ کرے. قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم اور سب سے بلند ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی دیگر آیتوں پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے. اس کی فضیلت کے تعلق سے مختلف روایات، صحیح روایات بھی منقول ہیں اور مختلف ضعیف اور موضوع روایات بھی بڑی مشہور ہیں مسلمانوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو بیان کیا، اور سنن نسائی اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ صبح تک مقرر کرتا ہے کہ جو فرشتہ اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا جو کہ صحیح روایت ہے کہ جو آدمی ہمیشہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، آیت الکرسی کو پڑھ لے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان سوائے اس کی موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے. یعنی آدمی اگر ہمیشہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے. اس کے شان نزول کے اندر بھی مختلف روایتیں آئی ہیں. حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے ایک اس واقعے کو ذکر کیا. ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ اناج تھا، کچھ غلہ تھا، کچھ کھجوریں تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ میری جو کھجوریں ہیں، میرا جو اناج ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو جو کہ ایک نوجوان کی شکل میں تھا، اس کو میرا اناج چراتے ہوئے میں نے پکڑ لیا.
اور میں نے اس کو کہا کہ چل تیرا معاملہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں، لیکن اس نے بڑی منت کی، بڑی سماجت کی اور کہا کہ اب میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، اس لیے مجھ کو ایک مرتبہ چھوڑ دو۔ ابی ابن کعب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن آیا وہی آدمی، میں نے اس کو پھر اسی طریقے سے پکڑا، اور میں نے جب اس کو پکڑا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا جن ہے یا تو انسان ہے؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ مجھ کو بتایا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کتے کی ہاتھ کی طرح تھا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر جو بال تھے وہ بال بھی کتے کے ہاتھ کے بال کی طرح اس کے ہاتھ تھے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اتنا ہی طاقتور ہے، پورے جنات ایسے ہی طاقتور ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جنات کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسی کون سی چیز پڑھوں کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے میں تیرے شر سے، تیری چوری سے محفوظ ہو جاؤں؟ تو حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ کو یہ آیت الکرسی کے یہ کلمات سکھلائے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا صبح میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خبیث تھا، لیکن اس نے بات تمہارے لیے سچ کہی۔ یہ ابی بن کعب کا واقعہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طریقے کا ایک واقعہ منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پترے کے مال پر محافظ بنایا، تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک شخص نوجوان پترے کا مال چوری کر کے لے کر جا رہا ہے، سمیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لے جانے لگے تو اس نے بڑی منت کی، بڑی سماجت کی، اور یہ کہا کہ میرے بال بچے میں بھوکے ہیں اور میں بڑا محتاج ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، لہذا تو آج مجھ کو تم چھوڑ دو، میں کل دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کی حالت پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صبح میں واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کل دوبارہ آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دوسرے دن اس آدمی کو اسی طریقے سے مال سمیٹتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ جب میں نے اس کو پکڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا، تو پھر دوسرے دن بھی اس نے اسی طریقے کی منت کی، سماجت کی، اور یہ بہانے بنائے کہ میں بڑا غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے بال بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کی حالت پر ترس آیا، میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ پھر یہ کل دوبارہ تیسرے دن بھی یہ تمہارے پاس آدمی آئے گا۔ پھر یہ تیسرا دن جب نکلا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ تیسرے دن بھی اس کو پکڑا، اور تیسرے دن جب اس کو پکڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کلمات سکھلائے اور کہا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھو گے تو اللہ رب العالمین فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ اور یہ کلمات ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن اس نے بات سچی کہی ہے۔ لہذا اس طریقے کی مختلف روایات اس کے شان نزول کے تعلق سے، آیت الکرسی کے تعلق سے مختلف روایات مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو بڑی عظمت اور فوقیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مختلف صفات اللہ نے ان آیاتوں کے اندر ذکر کی۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ بندوں پر گرفت کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام سے اور توحید کے اس بات سے قرآن مجید کی اس آیات کی ابتدا کی اور بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے وہ زندہ رہے گی، اور فرمایا کہ وہ سب کا تھامنے والا ہے، وہ قیوم ہے اللہ رب العالمین، اس کو کائنات کے چلانے کے لیے، کائنات کے نظام کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی قطعاً ہرگز اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ رب العالمین ایسا ہے کہ اس کی صفت ایسی ہے کہ نہ اس کو کسی قسم کی اونگ آتی ہے، نہ اس کو کسی قسم کی نیند آتی ہے۔ نیند اور اونگ کا آنا یہ آدمی کے کمزوری کی علامت ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات پاک ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے اور ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ پھر فرمایا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہی کی حاکمیت، اللہ ہی کی ملوکیت، اللہ ہی کی بادشاہ ان تمام چیزوں پر ہے۔ پھر فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ سفارش کا حق اور شفاعت کا حق اللہ رب العالمین جس کو دے گا وہی شخص اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، لوگوں کی، بندوں کی شفاعت کرے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسان اپنی اپنی پریشانیوں کے اندر، مصیبت کے اندر ہوں گے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ رب العالمین مجھ کو اس وقت تک چھوڑ دے گا سجدے کے اندر جس وقت تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو پورا کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا مستحق ہوئے اور انسانوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ جن کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کی آپ کو اجازت دے گا۔ لہٰذا سفارش کا معاملہ اور سفارش کا اصول قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو سفارش کا حق دے گا وہی شخص اللہ کے سامنے لوگوں کی سفارش کر سکے گا، اور جس کے حق میں سفارش کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں بندہ سفارش کر سکے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کے بھی حق میں سفارش کر دے اور کسی کو بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے، جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں کا باطل عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں اور اللہ والوں کے حق میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی جس کسی کو چاہیں گے سفارش کر کے اللہ کے سامنے جنت کے اندر داخل کرنے کا حق اور اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سفارش کا جو عقیدہ ہے، یہ سفارش کا یہ جو تصور ہے، یہ دین اسلام کی مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم کا احاطہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی شخص نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے انسانوں کو جتنا علم دینا چاہے انسان اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علم بندوں کو دینا نہ چاہے بندہ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ بندہ اللہ کا مقرب نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم اللہ تعالیٰ بندے کو دینا چاہے اتنا ہی علم اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ اس کرسی کی وسعت، اس کرسی کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کرسی کا ذکر کیا
کرسی کی مختلف لوگوں نے مختلف تعویل اور تعبیر کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اوصاف، اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ رب العالمین کے ان تمام چیزوں کی بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جو وصف اپنا بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، اسی طریقے سے کسی قسم کی تعویل کے بغیر اس وصف پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے کرسی ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کرسی ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی زمین و آسمان اللہ ہی کے لیے ہے اور زمین و آسمان کے تمام کاروبار اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ العلی العظیم، وہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ چنانچہ یہ آیت الکرسی ہے، مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کے اندر بیان فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے بلند ترین آیت الکرسی کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔